السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے روزانہ سوا پارے کی ترتیب کے اعتبار سے تراویح میں جو قرآن کریم تلاوت کیا گیا ہے اس قرآن کریم کا مکمل خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی روزانہ سوا پارے کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ آج کا بیان پہلے سوا پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 176 آیت۔ سورہ فاتحہ کو عام زبان میں الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت اگرچہ سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی، لیکن تلاوت اور کتابت کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ نے بندوں کو سکھائی ہے، یعنی سورہ فاتحہ بندے کی جانب سے اللہ کے حضور میں ایک دعا اور درخواست ہے، اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دعا کا جواب ہے۔ بندہ دعا میں کہتا ہے، اے میرے رب مجھے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ بتا۔ اس درخواست کے جواب میں یہ پوری کتاب اس کو عطا فرماتا ہے کہ یہ لے، یہ ہے وہ ہدایت جس کی تو نے درخواست کی ہے، اور یہ ہے سیدھی راہ جو تو چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے نہیں آئی جن میں ہدایت حاصل کرنے کی خواہش اور طلب نہیں ہے، بس وہ گنگوں اور بہروں کی طرح محروم رہتے ہیں۔ اس صورت میں غیب پر ایمان لانے کی، نماز قائم کرنے کی ہدایت کی ہے، اور ایمان کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ قرآن اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے اور آخرت پر یقین رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، منافقت سے منع فرمایا گیا، دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا، منکروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اس صورت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو اپنا خلیفہ بنانے اور اس سلسلے میں فرشتوں اور آدم کے امتحان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ پھر اس لعین نے آدم و حوا علیہ السلام کو طرح طرح سے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ آدم و حوا سے نادانستہ طور پر چوک ہو گئی اور جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ انہوں نے توبہ کی جو قبول کی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں ان کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کو منہ و سلویٰ کی غذا عطا فرمائی، اور ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پانی کے معجزانہ طور پر عطا فرمائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود نہایت ناشکرے، سرکش، گستاخ و منافق ثابت ہوئے اور نتیجتاً عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے رب کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور انعام کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کا پیشوا بنایا۔ پھر اللہ نے ان کے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔ اس مبارک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی اولاد میں ایک ایسا نبی پیدا ہو جو ساری دنیا کو ہدایت کرے۔ یہ بشارت تھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور قدسی کی طرف۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری دنیا کو ہدایت ملی۔ آگے اس صورت میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، جس میں بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی رہو نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔
پھر مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام نذر کی ہوئی چیزوں کا حرام ہونا بتلایا گیا ہے۔ پہلی تراویح کا پیغام یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اور تکبر و ناشکری سے بچتے ہیں۔ یہ تھا قرآن کریم کے پہلے 100 پارے کا مختصر سا خلاصہ۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے ثواب کی نیت سے اس کلام پاک کے خلاصے کو شیئر کریں اور آخر تک، رمضان تک ہمارے ساتھ بنے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔